نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم۔ اے ایمان والو، تم نہ کہا کرو راعنا، اے ایمان والو تم نہ کہا کرو راعنا، راعنا جو لکھا ہوا ہے نا قرآن میں وہی لکھو۔ وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، انظرنا بھی لکھا ہوا ہے قرآن میں، بلکہ تم کہو انظرنا۔ واسمعوا، اور غور سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو بعض مخلص صحابہ کرام بھی عرض کرتے تھے کہ راعنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے۔ رعایت فرمانے کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں، ہماری رعایت کریں، ہم نہ سمجھ سکے یا نہ صحیح نہ سن سکے تو راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ راعنا مانا ہماری رعایت فرمائیں۔ یہ لفظ یہودیوں کے ہاں بھی اور عربی میں بھی ذو معنی ہے۔ ذو معنی اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے دو مطلب نکل سکتے ہو۔ تو راعنا رعایت سے راعنا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہماری رعایت کیجیے، اور راعی سے ہے تو راعی کا مطلب ہوتا ہے بکریاں چرانے والا، جانور چرانے والا۔ تو یہودی جو ہے منافقین جو بیٹھتے تھے پیغمبر اسلام کی محفل میں، وہ اس لفظ کو زبان کو تھوڑا ٹیڑھا کر کے کہتے تھے راعینا۔ ان کا مقصد تھا کہ ہم اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں کہ ہمارے چرواہے۔ یہ ذو معنی لفظ تھا۔ اللہ جل شانہ نے ایسے لفظ سے بھی دربار رسالت میں استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ جس کے معنی دو نکل سکتے ہو، ایک اچھا اور ایک برا۔ ایک اچھا اور ایک برا معنی اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر تمہیں ضرورت پڑے دوبارہ عرض کرنے کی یا سننے کی یا سمجھنے کی، تو رائنا کا لفظ مت استعمال کرو، انظرنا کا لفظ استعمال کرو۔
انظرنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہماری طرف التفات فرمائیے، ہماری طرف نظر عنایت فرمائیے۔ انظرنا ہمیں دیکھیں تو ہمیں دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف دیکھیں، اس سے مراد ہے کہ ہماری طرف نظر التفات یا نظر کرم فرمائیں۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تو گستاخی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تمہاری نیت یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دربار رسالت کے آداب ہیں، آپ کے دربار کی عظمت ہے، تو ایسے الفاظ سے اعتراض کرنا چاہیے۔ ہمارے برے صغیر میں بھی جو دو فرقوں میں بڑے میں اختلاف ہوا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ علماء کے ایک طبقے نے کچھ ایسے الفاظ اردو میں استعمال کیے کہ جو ذو معنی تھے یا کلیئر تھے، جس سے پیغمبر اسلام کی توہین ہو سکتی تھی۔ تو دو طبقے بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اردو کا طریقہ ہے اور فلاں وغیرہ، نیت یہ نہیں تھی۔ نیت کو تو خدا جانتا ہے، لیکن الفاظ یقیناً ہمارے نزدیک بھی اچھے نہیں ہیں۔ مثلا ایک صاحب نے یہ کہا کہ تم کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، تو سب علم غیب ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ اگر کچھ علم غیب ہے رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے، تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ہے؟ یہ تو علم، اتنا علم تو اللہ تعالیٰ نے ہر گدھے گھوڑے کو بھی دیا ہے۔ تو یہ توہین کے الفاظ شمار کیے گئے کہ یہ تشبیہ اچھی نہیں ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ تمہارے پیر فقیر یا عالم بزرگ کے پاس جتنا علم ہے تھوڑا بہت، ایسا علم تو میرے گدھے گھوڑے کے پاس بھی ہے کہ وہ جان لیتا ہے خطرے کو، وہ جان لیتا ہے اپنے مفاد کو، وہ نقصان کو بھی جان لیتا ہے، تو یہ تشبیہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ شیطان کا علم کہ وہ سب کو بہکا سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے سب جگہ، یہ تو نص سے ثابت ہے، قرآن سے، لیکن رسول اللہ کا علم اور یہ سب جگہ پہنچنا یہ نص سے ثابت نہیں ہے، تو یہ تشبیہ بھی اچھی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض نے یہ کہا کہ انہوں نے توحید کے اندر ڈوب کر کے کہا ہوگا واللہ اعلم بالصواب کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے، وہ قادر مطلب کا ہے، اور وہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، ہزاروں، قادر ہے۔ ابھی قادر ہونا ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اللہ قادر ہے تو کیا اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ کیا قادر تو ہے، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ اچھا، دوسری بات انہوں نے کہی کہ اللہ کے نزدیک نبی، پیر، پیغمبر، ولی، یہ اور چوڑا چمار سب برابر ہیں، تو یہ بھی توہین کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک بڑے ان کے بزرگ نے کہا کہ فرض کرو کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی آ بھی جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی کہے کہ فرض کرو آپ فلاں آدمی کو قتل کر دو کلہاڑی سے،
تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ قتل نہیں ہوگا، قتل تو ہوگا، قتل تو وہ ہوگا۔ تو یہ جو عبارتیں ہیں ان پر بحث چلی ہے 100 سال پہلے، پھر اس سے فرقے بنے ہیں۔ تو ابھی تک اس کے بعد انہوں نے تو اس کو چھپا دیا، تاویلیں کر دی، مٹا دیا، کتابیں نکال دیا، کر دیا، لیکن اصل کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اس سے برات کا اعلان بھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو وجہ اختلاف یہ چیزیں، یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے کہ فاتحہ پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے کہ سلام کھڑے ہو کر کوئی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے کہ کوئی انگوٹھے چومتا ہے یا نہیں چومتا، یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے کہ جنازے کے بعد کوئی دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اختلاف کی چیز نہیں ہے۔ یہ اس کو کوئی فرض نہیں سمجھتا، ان چیزوں کو کوئی دوسرا فرض بھی نہیں سمجھتا، یہ اختلاف کی چیز نہیں۔ اختلاف کی اصل وہ عبارتیں ہیں جن سے انہوں نے برات کا اعلان نہیں کیا، تو وہ عبارتیں ہیں وجہ اختلاف۔ چلو دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ذو معنی لفظ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا۔ اس لیے شاید شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا شعر ہے فارسی میں کہ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ایک ادب کا مقام ہے عرش سے بھی زیادہ نازک ہے، عرش سے بھی زیادہ نازک ہے کہ نفس گم کرد میں آیند جنید و با یزیدی جا، کہ اس جگہ جب آتے ہیں نا جنید اور با یزید جیسا ولی اللہ، تو وہ بھی اپنی سانس روک کر کے آتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ تو یہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دربار میں ایسا لفظ بھی استعمال کرنے سے منع فرمایا جس کے دو معنی نکلتے ہیں، ایک اچھا اور ایک برا۔ تو آدمی کہے کہ نہیں ہماری نیت اچھے کی ہے، نہیں، لیکن اللہ نے اس سے بھی منع فرمایا کہ ایسا لفظ استعمال بھی نہیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اگر تمہیں ضرورت پیش آئے دوبارہ سننے کی تو رسول سے عرض کرو کہ ہماری طرف نظر التفات کیجئے، انظرنا واسمعوا، اور تم غور سے سنو تاکہ میرے رسول کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ما منع نہیں، یود منع نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے، نہیں چاہتے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین، ولا المشرکین، اور نہ مشرکین، کیا نہیں چاہتے؟ ان ینزل علیکم، کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے،
کہ اتاری جائے تم پر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اور اللہ خاص کرتا ہے، یختص معنی خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے۔ اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، اور اللہ ذو معنی مالک یا صاحب، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کو کوئی بھلائی ملے، کوئی خیر ملے، یہ کبھی بھی نہیں چاہتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے۔ یہ تھا نبوت اور رسالت کے بارے میں، جو مشرکین مکہ حضور کی نبوت کو نہیں مانتے تو اہل کتاب بھی کہتے تھے کہ نبوت تو ہمارے پاس آنی تھی، ان کے پاس کیسے چلی گئی؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو میری رحمت ہے، میں جس کو چاہوں عطا فرماؤں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ نہیں بدلتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے، تو ہم لے آتے ہیں بہت بہتر اس سے، تو ہم لے آتے ہیں بہت بہتر اس سے۔ او مثلہا یا اس کے برابر، یا اس کے برابر۔ ہاں، ما ننسخ نہیں بدلتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے اسے، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، تو ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے، نعت بخیر منہا او مثلہا یا اس کے برابر۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا تشریح طلب بات ہے۔ یہاں ایک ترجمہ تو ہے کہ ہم نہیں منسوخ کرتے کوئی آیت، لیکن منسوخ کرنے کا مطلب دو ہوتا ہے، یا تو اس حکم کے الفاظ کو منسوخ کیا جائے، یا الفاظ کو بھی منسوخ کیا جائے، اس کے مقصد کو بھی منسوخ کیا جائے، یہ ہوتا ہے منسوخی۔ عربی میں نسخ کسی اور کو بھی کہتے بدلنے کو، مثلا کہ میں نے، نسخ کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا،
میں نے اس عبارت کو اس سے نقل کیا ہے، اس نسخے سے میں نے ایک اور نسخہ بنایا ہے، کہا جاتا ہے نا اس نسخے سے میں نے ایک اور نسخہ بنایا ہے اس کو دیکھ کر۔ تو یہاں نسخ سے مراد ہے بدلنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کوئی آیت بدلتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، انبیاء کے ذہن میں سے اس کو بھلا دیتے ہیں، تو دوسرا حکم جو ہم دیتے ہیں وہ اس سے بہتر ہوتا ہے یا اس کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لیکن یہ تب تک تھا جب تک وحی کا نزول تھا، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہے۔ اب اس کے متعلق علماء کی مختلف آراء ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ قرآن میں منسوخ صرف 5 آیتیں، 5، زیادہ نہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کوئی 22-23 آیتیں بتاتے ہیں، اور بعض محققین کہتے ہیں کہ کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے، وہ بدلتا ہوا حکم ہے، وضاحت ہے اس کے آگے، اور منسوخ نہیں ہے۔ مثلا پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مرنے کے قریب اپنے وارثوں کے لیے وصیت کر جاؤ۔ وصیت پہلے لازمی تھی۔ اس کے بعد سورہ نساء نازل ہوئی۔ سورہ نساء میں وارثوں کے حقوق کو متعین کر دیا گیا، للذکر مثل حظ الانثیین وغیرہ، کہ بیٹوں کا اتنا، بیٹیوں کا اتنا، ماں کا اتنا، باپ کا اتنا، یہ مقرر کر دیا۔ یہ جب احکامات آئے تو وصیت کی فرضیت ختم ہو، وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لا وصیت للوارث، جو آلریڈی اپنے رشتہ دار کا یا باپ کا وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت جائز بھی نہیں ہے، آلریڈی جو بن رہا ہے۔ مثلا باپ جو ہے وہ وصیت کر جائے کہ میرے اس بیٹے کو دینا، یہ اس بیٹی کو دینا، ان کے لیے وصیت جائز نہیں۔ وصیت اس کے لیے کر سکتا ہے جس کو حصہ نہیں ملے گا، جس کو حصہ نہیں ملے گا اور سمجھتا ہے کہ یہ غریب آدمی کہاں جائے گا رشتہ داری میں، تو اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ وضاحت آ گئی۔ ایک حکم پہلے تھا وصیت کا لازمی، جب وراثت کے احکامات آئے تو وصیت لازمی نہیں ہوئی۔ یہ نسخ ہے، یہ نسخ ہے۔ پہلے رات کے وقت میں روزہ رکھنے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا، رات کو سونے کے بعد کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ اس کے بعد احکامات آئے پھر کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود الی الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ اب تم کھاتے پیتے رہو، جب سفیدی ظاہر ہو اس فجر کاذب سے، صادق کے فجر کاذب سے، تو پھر بند کر دو۔ یہ بھی احکامات ہے، وضاحت تھی، یہ وضاحت تھی، اور ایسی وضاحت قرآن میں ہے، اس کو منسوخ نہیں کہا جاتا۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں، قرآن کی ایسی آیتیں نازل ہوئی تھی جن کو بعد میں معنی کے لحاظ سے بھی اس کے لحاظ سے منسوخ کیا گیا، بلا دی گئی رسول اللہ کے ذہن سے۔ بعض محققین اس کو نہیں مانتے، نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا، یہ احکامات کی تبدیلی ہے۔ کچھ حکم پہلے آیا، پھر بعد میں جو آیا اس نے اس کی وضاحت کر دی، پہلے والی بات بھی اس میں شامل رہی لیکن حکم بدل گیا، اس کو بس یہ بدلا۔
अलम तालम अन्ना लहू मुल्कु समावात वल अर्द वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अलम तालम, क्या तुम नहीं जानते कि बेशक अल्लाह उसी के लिए है, बेशक अल्लाह उसी के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की। और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा, और नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और न कोई मददगार। वली माना हिमायती, और न मददगार। अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअ सबील। क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से? क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से? क्या तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो अपने रसूल से, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, जैसे सवाल किए गए मूसा से इससे पहले, जैसे सवाल किए गए मूसा से इससे पहले, जैसे सवाल किए गए, सवालात किए गए मूसा से इससे पहले। और जो कोई बदले में ले ले कुफ्र को ईमान के, और जो कोई बदले में ले कुफ्र को ईमान के, और जो कोई बदले में ले कुफ्र को ईमान के, तो बेशक वो भटक गया सीधी राह से, तो बेशक वो भटक गया, तो बेशक वो भटक गया सीधी राह से। अल्लाह ताला, हाँ आप लिख लें, तो वो भटक गया सीधी राह से, सीधे रास्ते से, सीधी राह से। अल्लाह फरमाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी अपनी कौम जज करने के लिए, परेशान करने के लिए बहुत सारे सवालात करते थे। तो क्या तुम इस रसूल से, अपने रसूल से भी ऐसे ही सवालात करोगे क्या? ये तो बेअदबी का बायस बन जाएगा, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। जैसे जैसे तुम सवालात करोगे वजाहतें आती रहेंगी, पाबंदियाँ लगती रहेंगी, और इस तरह जो नबियों के साथ मजाक करके या परेशान करके और कुफ्र को तब्दील करता है ईमान के बदले में,
یعنی ایمان بیچ کر کفر خرید کرتا ہے، کفر لے لیتا ہے، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھی راہ سے۔ بس آج یہیں تک پڑھتے ہیں، کل انشاءاللہ یہ بقیہ پڑھیں گے۔ ہاں اس طرح سوال یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات کرنا چاہتے ہو تو یہ حکم آج کے لیے بھی ہے کہ اگر جیسے آپ بیٹھے ہوئے آپ سے سوالات کرتے ہیں بہت زیادہ حد سے زیادہ؟ دیکھیں سوالات کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے معلومات کے لیے، جب آپ نہیں سمجھے معلومات کے لیے سوال جائز ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، وہ بھی جائز ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے بحث کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک سوال ہوتا ہے اپنی برتری جتانے کے لیے، وہ غلط ہوتا ہے۔ نیچا دکھانے کے لیے کسی سوال کے کفر بیچ کر کے، کفر نہیں، ایمان بیچ کر کے کفر لیتے۔ یہ منافقین بھی تھے اور اہل کتاب بھی تھے نا اس میں۔ ہاں ہاں یہ پوائنٹ بن سکتا ہے کہ یہ کہیں اس میں قرآن کا یا کتاب کا اس کتاب میں قرآن کا ذکر اس طرح نہیں آیا کہ اس قرآن میں یا اس کتاب میں، تو یہ قرآن کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پیچھے جو کتابیں آئی تھیں جو آسمانی نہیں اس کا یہ تو نہیں، یہ اس کتاب کی بات ہے، یہ اس کتاب کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وآلہ وصحبہ اجمعین۔